8 سال میں عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، پوری سندھ میں یہ کیس ٹرانسفر ہوتا رہا۔ یہ 8 سال سوائے اذیت کے کچھ بھی نہیں رہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تنازع تھا ان کے ساتھ آپ کے ایک زمانے میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اغوا برائے تاوان کے لیے جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ کوئی معاملہ تھا؟ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے فیوڈلزم کے خلاف، کہ سندھ میں ہر دوسرا شخص ان کے ظلم کا شکار ہے۔ اچھا، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی سے بھی متعلق رہا ہے اور آپ نے بی بی کے مزار پر بھی جانے کی کوشش کی، رتو ڈیرو۔ اب سندھ میں جتنے بھی سردار وڈیرے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ اب ہمارا نعرہ جو ہے، اگر پیپلز پارٹی اس کے زمرے میں آ رہی ہے تو لوگ ان پہ تنقید بھی کریں گے اور سوال بھی کریں گے۔ ممکن ہے کہ میں ماری جاؤں، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گی۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندگی کا اختتام اگر موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ 2018 کا ایک عام سا دن تھا، صبح کا وقت تھا، میہڑ جو کہ تحصیل دادو کی، اور وہاں پر روڈ پر ایک اوطاق ہے اور اس اوطاق میں اور اس کے باہر ایک سنگین واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس واقعے کا بہت شور ہوتا ہے، بہت غلغلہ ہوتا ہے، بہت بات ہوتی ہے، اور پھر اس کیس سے ایک نام نکل کر سامنے آتا ہے ام رباب چانڈیو۔ آپ سب نے یقینی طور پر ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ ان کے والد، چچا اور دادا کو قتل کیا گیا تھا، دن دہاڑے قتل کیا، سڑک پہ کیا، اور اس کے بعد 8 سال تک عدالتوں میں وہ کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ اس الزام سے بری ہو گئے۔ اور سوال یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ پھر ان 3 معصوم انسانوں کا قاتل کون ہے؟ یہ جیتے جاگتے انسان جو اس وقت سانس لیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ان کو آخر کس نے مارا؟ تو یہ نظام، چاہے عدالتی نظام ہو، ملکی نظام ہو، انتظامیہ ہو، پولیس ہو، حکومت ہو، یہ تمام کے تمام ایک کٹہرے میں کھڑے۔ ام رباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا یہ سارا سفر کیسے ہے، آگے یہ کیا کریں گی، اور اس ساری صورتحال میں ان کو کن مشکلات کا سامنا رہا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ 8 سال آپ عدالتوں میں یہ کیس لڑتی رہیں، پہلے تو یہ بتائیں یہ 8 سال آپ نے کیسے گزارے؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے روٹین کی لائف، نارمل لائف، آپ نے ایجوکیشن کی اور آپ کا کوئی کام روزگار ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، تعلیم ہے، 10 چیزیں، لیکن آپ کو تو ایک الگ طرح کا سفر طے کرنا پڑ گیا۔ تو یہ کیا کہ آپ نے ان 8 سالوں میں؟ یہ 8 سال اگر میں سمرائز کر کے بولوں تو سوائے اذیت کے کچھ بھی نہیں رہے، کیونکہ پرسنل لائف ہماری ٹوٹل ڈسٹرب رہی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میرے والد صاحب نے علم بغاوت بلند کیا تھا فیوڈلزم کے اگینسٹ، کہ ہماری آنے والی نسلیں یا سندھ کے لوگ جو ہیں وہ آزاد زندگی جی سکیں۔ یقیناً اس میں صبر اور حوصلے کے ساتھ اس لیے بھی میں چلی کہ آج میری لائف ڈسٹرب ہے، اور میری اس قربانی سے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری نسلیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے فیوڈلزم کے خلاف۔ بابا نے علم بغاوت اس لیے بلند کیا کیونکہ سردار وڈیرے، آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہر دوسرا شخص ان کے ظلم کا شکار ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہو تو ہزاروں مجھ جیسی ام رباب قربان، کیونکہ دیکھیں یہ واقعہ میرے گھر میں نے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو کھو دیں۔ آپ اپنے، میرے والد جو ایک بیٹی کے لیے سربراہ ہوتے ہیں، جو سرپرست ہوتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد زندگی اتنی آسان ویسے بھی نہیں رہی، اور اس کے بعد پھر اسٹرگل آپ جو کرتے ہیں انصاف کے لیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کے بھی گھر میں یا کہیں بھی کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ثانیہ ہوتا ہے تو ان مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے اور ان کو فوری طور پہ انصاف فراہم کیا جائے تاکہ دل کو کچھ سکون مل سکے۔ مگر ہمیں کہتے ہیں کہ بارہا آزمایا گیا، اور وہ الگ بات ہے کہ ہم احمد کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں، مگر ہمارے لیے یہ کسی اذیت سے کم نہیں ہے کہ 8 سال میں نے اسٹرگل کی، 8 سال میں عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، پوری سندھ میں یہ کیس ٹرانسفر ہوتا رہا، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ، پہلے یہ دادو میں، پھر نوشہر و فیروز، سکھر، میرپور ماتھیلو، پھر دادو میں کیس آ کر یہاں پہ رکا، اور 8 سالوں کے بعد ٹرائل کمپلیٹ ہوا، اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے دوران میں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی بہت ہی مشکل کے ساتھ۔ سب سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ سر سے کفن باندھ کے نکلے ہوں
اور زندگی کو شدید خطرے لاحق ہو. ایون سپریم کورٹ کی آبزرویشن رہی ہمارے کیس میں کہ کیا واقعی ان کو خطرات ہیں. اس آبزرویشن کے بعد ہمیں ہیرنگ ڈے کے لیے رینجر سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے نارملی نہیں ہوتا، مگر یہ خطرے لاحق ہیں، اس کے لیے ہمیں اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آزاد زندگی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ ہتھیاروں کے سائے تلے چلتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کھڑی ہوں اس لیے کہ مجھے میرے پیاروں کے لیے انصاف ملے. میں 2 کاز لے کے کھڑی ہوں. ایک تو مجھے اپنے پیاروں کے لیے انصاف چاہیے، دوسرا سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہو، جو کہ جس کاز کی وجہ سے بیسیکلی میرے بڑوں نے قربانی دی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر لڑیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان 8 سالوں میں وفاق اور صوبے کی سطح پر، یعنی بلکہ 2 حکومتیں اس دوران تبدیل ہو گئیں، نگران حکومت کو ملا لیں تو 3 ہو جاتی ہیں، تو کیا وفاق اور صوبے کی سطح پر کسی عہدیدار نے، وزیر نے، پولیس نے آپ سے آ کر کوئی رابطہ کیا، آپ کا معاملہ پوچھا، آپ کے حالات جاننے کی کوشش کی، آپ کو کوئی انہوں نے تھپکی دی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو انصاف دلائیں گے؟ آفیشیل لیول پہ کبھی بھی نہیں، کسی نے بھی اپروچ نہیں کیا. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان مخصوص لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے اپروچ کیا یا جن کے پاس میں چل کر گئی اور جو ان کے بس میں تھا انہوں نے اس طرح سے کیا. لال محلی صاحب کا میں ابھی بھی شکریہ ادا کروں گی کیونکہ وہ میرے محسن رہے اور انہوں نے تحریک التوا جمع کی پیپلز پارٹی کے نالج میں لانے کے لیے کہ یہ واقعہ ہے. حالانکہ یہ اتنا ہائی لائٹڈ ایشو تھا مگر پھر بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا، تو اس میں تحریک التوا جمع کی گئی کہ پیپلز پارٹی اثر انداز کس طرح سے ہو رہی ہے اس کیس میں. تو مجھے تو سننے سے بھی انکار کر دیا گیا. بلاول صاحب نے وہ جو ہے سیشن اٹینڈ ہی نہیں کیا. پھر شازیہ عطا مری انہوں نے سیشن اٹینڈ کیا اور ود پروفز میں نے ان کو بتایا. آئی جی سندھ پولیس بھی وہاں پہ تھے اور میں نے بتایا کہ آپ کی پارٹی کس طرح سے میرے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ان وڈیروں ان طاقتوروں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو مگر اس میں بدقسمتی کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہوا ان چیزوں کا. اور آج تک آپ دیکھیں کہ یہ سردار جو ہیں انہوں نے پورے سسٹم پہ پنجے گاڑے ہوئے. حالانکہ میں ایک بیٹی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے. دوسرا میرا ایک کاز ہے فیوڈلزم کے خلاف. میری نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے، نہ میں کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید کرنا چاہتی ہوں، نہ میری کوئی پرسنل اینیمیٹی ہے. مگر جو حق ہے، حق بات کے لیے یقیناً میرے گھر میں پہلے بھی قربانیاں ہو چکی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اس اسٹرگل کے دوران مجھے خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں بھی ماری جا سکتی ہوں، مگر پھر بھی میں اسی لیے کھڑی ہوں کہ یقیناً یہ جو جنگ ہے بڑی طویل جنگ ہے اور انصاف حاصل کرنا میرے ملک میں اتنا آسان نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عدالتیں جو ہے میری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک وکیل بھی ہوں، میں ایک وکٹم بھی ہوں، میں سندھ کی بیٹی ہوں اور یہ کیس میرے گھر تک محدود نہیں رہا. یہ ہر اس مظلوم کا کیس بن چکا کہ جو فیوڈلزم کے خلاف کھڑا بھی ہے یا جو کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا جو بول نہیں پا رہا. کیونکہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، سندھ میں سرداری نظام ناسور بن چکا ہے کہ جو لوگ اس چیز کے شکار ہیں. یقیناً سندھ کی عوام سے بہت زیادہ محبت ملی ہے مجھے اور ہر دوسرا شخص جو مجھے ملتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے کہ آپ کا انصاف اس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے گھر میں بھی انصاف ہوا کیونکہ ہم بھی سرداروں وڈیروں کے ڈھسے ہوئے ہیں. تو یہی ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں یہ جو فیصلہ آیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. اور جب میں ہمت کر کے کھڑی بھی ہوں اور مجھے اس حد تک آزمایا گیا ہے کہ میں کبھی کبھار ایسے سوچتی ہوں کہ میں کن لوگوں کے خلاف کھڑی ہوں. یقیناً ایسے انسان ہیں، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ اس سسٹم نے تو کہتے ہیں ایک فریز ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس نظام نے تو مجھے منع کر دیا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے انصاف نہیں ہے، مگر وہ میری ہمت ہے، میرا حوصلہ ہے کہ میں کھڑی ہوں. ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپیکس کورٹ میں اس کیس کے فیصلے کو چیلنج کروں گی کیونکہ قانوناً میرا یہ رائٹ ہے کہ اگر کسی بھی فیصلے کو میں قابل قبول نہیں سمجھتی تو میں قانوناً اس کو چیلنج کر کے اپیکس فورم پہ جا کر یہ التجا کر سکتی ہوں کہ میرے کیس کو ریویو کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں نے دیکھا ہے اس میں کافی انلیگلٹیز ہیں آرڈر میں اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر ادارہ کرپٹ ہے. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اثر انداز کہ آپ کو انصاف نہیں مل پاتا، مگر پھر بھی
میں کہتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سارے ادارے برابر نہیں ہیں، یا ساری عدالتوں میں اس طرح سے ناانصافیاں نہیں ہوتی. تو میں اپیکس فورم پہ یہ امید لے کے جاؤں گی کہ انشاءاللہ میرے درد کا درمان کیا جائے. اچھا، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی سے بھی متعلق رہا ہے، اور پھر آپ اس معاملے کے بعد آپ نے بی بی کے مزار پر بھی جانے کی کوشش کی، رتو ڈیرو. تو اس تعلق کے بارے میں بتائیں، اب ہے نہیں ہے، ماضی میں تھا تو کیسا تھا، اور وہاں پر جب بی بی کے مزار پر گئیں تو کیا ہوا تھا؟ میں گئی تھی، یہ کافی ہائی لائٹ ہوا تھا، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ میں پیپلز پارٹی سے میری کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے. حالانکہ نہ ہی میں سیاسی ہوں، میں ایک بیٹی ہوں جو کہ اپنے والد، دادا اور چچا کے بے گناہ خون کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. اس میں ایک چیز میں کلیئر کروں کہ ایک اور جو ہمارا کاز ہے فیوڈلزم کے خلاف، اب سندھ میں جتنے بھی سردار وڈیرے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں. اب ہمارا نعرہ جو ہے، اگر پیپلز پارٹی اس کے زمرے میں آ رہی ہے تو لوگ ان پہ تنقید بھی کریں گے اور سوال بھی کریں گے. اگر ان میں اخلاقی اتنی جرت اور غیرت ہے تو قاتلوں کی صفیں الگ کر دیں اور مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، تاکہ سندھ کی عوام جو ہے وہ اس پارٹی کو حقیقی جمہوری پارٹی مانے گی. اس لیے بھی اس پارٹی کو جمہوری پارٹی اب نہیں مانا جاتا کہ جو بھی قاتل، جو بھی ظالم، جو بھی وڈیرے ہیں اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں بی بی صاحبہ کی مزار پہ اس لیے جا رہی تھی کہ میں ایک سندھ کی بیٹی، مجھے یقین ہے کہ آج اگر محترمہ بینظیر صاحبہ ہوتی تو اس طرح سچویشن نہیں ہوتی. وہ یقیناً میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، وہ یقیناً میرے گھر پہ آ کر میرے بڑوں، میرے پیاروں کے لیے تعزیت کرتی. مگر جو ہے بختاور ہے، آصفہ تو بی بی کی جی، کاپی ہیں. تو میں گئی، جب بینظیر صاحبہ کی مزار کے باہر میں پہنچی تو وہاں پہ اتنی سیکیورٹی رکھی گئی جیسے پتہ نہیں ہم کوئی دہشت گرد تھے یا سمجھ سے باہر سچویشن تھی. اور جب میں پہنچی میں وہاں پہ اور میں اندر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے گیٹس بند کر دیے، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے اندر. تو میں نے کہا میں تو ظاہر ہے دعا کرنے آئی ہوں، اور میں یہ شکایت لے کے آئی ہوں پیپلز پارٹی کے کہ وہ میرے درد کا درمان نہیں کر رہے، ان کو شاید میں نظر نہیں آ رہی. ایک اور پروگرام تھا جہاں پر کسی شخص نے کہا کہ آپ آصف علی زرداری کو کیوں نہیں اپروچ کرتی، وہ تو سندھ کی بیٹیوں اور بچیوں کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ اپنی نظریں اٹھائیں، آپ نظریں جھکائیں نا، کیونکہ شاید نظریں جھکی ہوئی ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کی بیٹیاں در بدر ہیں، سندھ کی بیٹیاں ننگے پاؤں انصاف کے لیے رل رہی ہیں. تو میں نے یہ بارہا میں کہہ چکی ہوں، یقیناً ان تک پہنچی بھی یہ بات، یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے. ڈے فرسٹ سے پوری چیزیں ود پروفز ہر کسی کی نظروں کے سامنے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح سے اگنور کیا ہے. حالانکہ میرے دادا یو سی چیئرمین تھے، چاچو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے، مگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا. تو اس کے بعد بھی کوئی کیا امید لگائے گا کہ وہ پارٹی مظلوموں کے ساتھ جڑی رہے گی جو اپنے ورکرز کا کوئی احساس نہیں کر رہی. تو بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں گی کہ وہ پارٹی ابھی جمہوری پارٹی تو رہی نہیں ہے. مگر پھر بھی کیونکہ میں انصاف چاہتی ہوں، میں چاہوں گی بے شک پیپلز پارٹی کیس پہ سیاست کرے، جو بھی کرے، مگر مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور سندھ میں جو ظلم ہے سرداروں کے ہاتھوں اس کو بند کرنے میں سندھ کی عوام کی نظر ثانی کی جائے اور مدد کی جائے. اچھا، جس طرح لوگ رہا ہوئے جن پہ الزام تھا، اور وہ رہائی کا عمل پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلحہ بھی لہرایا گیا، فائرنگ بھی کی گئی ہوائی، تو اس سارے عمل کے بعد آپ کو وہاں رہتے ہوئے یا کہیں پر بھی پورے سندھ میں آپ کو کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اس سارے عمل کو دیکھنے کے بعد؟ یقیناً مجھے پتہ ہے کہ خطرات ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں کھڑی ہوں، کیونکہ میرے لیے انسپریشن امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور کربلا سے میں انسپائرڈ ہوں کہ ظلم کے خلاف یقیناً میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ظالم کے سامنے جھکوں، کہ جو اتنے ظلم کر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں اور میں جو ہے اپنے مفادات کی خاطر چپ کر کے بیٹھ جاؤں. یقیناً میں کھڑی ہوں اور حق کے لیے کھڑی ہوں. تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں ماری جاؤں، مگر پھر بھی انشاءاللہ میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گی. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندگی کا اختتام اگر موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے. بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خاتمہ تو ضرور ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں پھر کیوں نہ ہم کسی ظالم وڈیرے کے ظلم کو ایکسپوز کر کے مریں. اچھا، ایک آپ کے معاملے کو جب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کچھ لوگوں سے بھی بات کی، کچھ ریسرچ بھی کی، تو ایک یہ بات
ایک دو لوگوں کی طرف سے سامنے آئی کہ دراصل جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تنازع تھا ان کے ساتھ آپ کے ایک زمانے میں بڑے اچھے تعلقات تھے، جی اور اس کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اغوا برائے تاوان کے لیے جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ کوئی معاملہ تھا جو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے. تو اس کو ذرا کلیریفائی کریں کہ یہ کیا بات ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے اور کتنی یہ جو بات ہے صرف جھوٹ کے طور پر اڑائی گئی ہے. یقیناً اس پہ میں ڈینائی نہیں کرتی. میں ہمیشہ اس بات کو مانتی آئی ہوں کہ سرداروں کے ساتھ میرے بابا کے تعلقات تھے، اور کسی کو بھی اگر آپ نے آزمانا ہوتا ہے تو یقیناً آپ اس کے کلوز ہوتے ہیں تو ہی آپ کو اس کے کردار کا، اس کے معیار کا، ہر چیز کا پتہ لگتا ہے. تو جب میرے بابا ان کے ساتھ کلوز ہوئے تو بابا کو معلوم ہوا کہ یہ تو فیصلے بھی باعث ہو کر کر رہے ہیں. یہ سندھی میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے چٹی، اوتاق کا وہ اپنا خرچہ نکالتے ہیں. تو کوئی غریب بھی جا رہا ہے فیصلہ کروا رہا ہے تو اس سے چٹی کے طور پر پرسنٹیج لے رہے ہیں. تو میرے بابا پڑھے لکھے تھے، انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، ایون مطلب پبلکلی سوال کرنا شروع کیا کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. تو کسی بھی وڈیرے، کسی بھی سردار سے اہل شعور سمجھتے کہ یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ہماری ٹرائب کے لوگ ہم سے سوال کیوں کریں، کیونکہ وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ٹرائب کے لوگ ہیں اور ہم ہی سردار ہیں، ہم ہی وڈیرے ہیں، معاذاللہ ہم ہی خدا ہیں اور ہم جیسے چاہیں گے یہ زندگی بسر کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں وہ اختلاف کا باعث بنی، جو کہ ایک انٹرویو ڈیٹیلڈ ہے میرے والد صاحب کا عوامی آواز نیوز پیپر میں. ان کی شہادت سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ہم فیوڈلزم کے خلاف کھڑے ہیں. ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے اور اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوشو پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اس پر ایکٹیو رہیں، اور جو عوام ہے ایون ہمیں بھی اپنا بڑا نہ سمجھی، وہ اپنے گھر کے بڑے خود ہوں، اپنے فیصلے خود جو ہے کریں. خود مختار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہمارے لوگوں کو. تو یہی وجہ بنی کہ سرداروں کو سمجھ آ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے ہماری سیاست کو بھی خطرہ ہو جائے، ہماری سرداری کو بھی خطرہ ہو جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل گئے اور وہ تو شروعات تھی، یہ بغاوت کی شروعات تھی. اور میرے بابا نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ہم جنوری مہینے میں ایک پاور شو کریں گے جس میں سرداروں کو بتائیں گے کہ یہ سرداری کرانے والے بھی ہم عام لوگ ہیں، اور یہ جو آپ کی پولیٹکس ہے یہ بھی آپ ہمارے ووٹ اور سپورٹ سے کرتے ہیں. تو عوام اگر آپ کے خلاف ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو سرداروں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے ساتھ حق اور کہیں کہ سچائی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. یہ وجہ بنی کہ میرے گھر میں 3 پیاروں کے جنازے ہم نے اٹھائے، تاکہ سردار اصل میں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ اس اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد کوئی بھی جرت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں اب برہان چانڈی آن اسپورٹ موجود رہا ہے سردار کا بھائی، جس کا یہ رول تھا کہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، ان کو ایسا نتیجہ دیں کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے. تو یہی وجہ بنی کہ ہم نے 3 جنازے اٹھائے، اور اس میں پھر یقیناً اللہ کی بھی میں سمجھتی ہوں مصلحت ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے تاریخ میں کہ طاقتور کو خدا کی ذات نے کمزور کے ہاتھوں شکست دی ہے. اب میں ایک سندھ کی بیٹی، میں اس وقت 17-18 سال کی تھی اور میں ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اور آج تک میں کھڑی ہوں. مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے یہ بھی خوف نہیں ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں، مگر یہ ہے کہ یہ سوال ضرور ہے ہمارے نظام پر. وہ الگ چیز ہے کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کر رہے، ہم ڈر نہیں رہے، مگر ہمیں آخری حد تک آزمایا جائے یہ تو ضروری نہیں ہے. تو یہ نظام پر، ہمارے عدالتی نظام پر، ہماری ریاست پر یہ بڑا سوال ہے کہ ایک بیٹی جو انصاف کے لیے دربدر ہے، اور آگے والے جو قاتل ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ وہ طاقتور سے طاقتور ترین بنتے جا رہے ہیں، اور ہماری ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی. اور اس میں جو اغوا برائے تاوان کے ایک معاملہ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں، بے شک میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ آئیں مجھ سے سوال کریں، اور میں تو اس کو اچھا سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی غلط فہمی آئے تو اس کو میں کلیئر کرتی بھی چلوں. جیسے میرے والد صاحب کے خلاف یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ان پہ کوئی FIR تھی منشیات وغیرہ کی، تو وہ بھی میں بات کلیئر کروں کہ FIR میں کہیں بھی آپ کو میرے والد صاحب کا نام نظر نہیں آئے گا. اور بعد میں کوئی انہوں نے نام کھلوایا ہے، اور وہ ان ڈیٹس میں ہے، یہاں پر ہی ان کا یہ جو کلیم ہے وہ رد ہو رہا ہے کہ ان تاریخوں میں ہے جب میرے بابا نائب ناظم تھے، لوگوں کو اس ٹائم وہ سرو کر رہے تھے. وہ ایبسکونڈ بھی نہیں کیے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ ایبسکونڈر ہوتا ہے تو پھر اس پر وہ بات
समझ आती है कि वो ऑन स्क्रीन नहीं है। मेरे बाबा एज ए नायब नाज़म जो है वो लोगों को सर्व कर रहे थे, तो उस टाइम पर ये एलिगेशंस कोई भी मानने के लिए शऊरमंद या कोई जो कानून जानता है या जो समझदार शख्स है वो तैयार नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। उम्र रुबाब साहिबा मौजूद थी, ये सवालात के जवाब दिए। असल बात यह है कि 8 साल हो गए, इनके वालिद, चचा और दादा तो चले गए दुनिया से। कातिल कौन है अभी तक नामालूम है, क्योंकि पूरी इंतज़ामिया, हुकूमत, अदलिया, प्रोसिक्यूशन सब मिलकर आज तक नहीं बता सके कि उम्र रुबाब चांडियो के वालिद, चचा और दादा को कत्ल करने वाले लोग कौन थे। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। अब मसला ये है कि सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता। अब इसके बाद सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद ये हाई कोर्ट जाएंगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, फिर वहाँ पर अपीलें होंगी। तो जब एक केस को यहाँ तक पहुँचने में 8 साल लगे, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने में मज़ीद कितने साल लगेंगे, कितने वसाइल ख़र्च होंगे, कितना वक्त ज़ाया होगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आएगा, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल ये सवाल उन तमाम मज़लूमों के लिए है, और जो इस पाकिस्तान में मारे गए, अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो 1986 से लेकर सन 2012-13 तक हज़ारों लोग मारे गए, बिला रंग तफरीक, रंगो नस्ल के वो लोग मारे गए। उसमें सिंधी भी थे, बलोच भी थे, पश्तून भी थे, मुहाजिर भी थे, पंजाबी भी थे, हज़ारवाल भी थे, कश्मीरी भी थे। ये हज़ारों लोग मारे गए, और आपको ये सुनकर शायद हैरत भी नहीं होगी कि एक आदमी के कातिल को आज की तारीख़ तक सज़ा नहीं मिल सकी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक सवाल है कि कब तक मज़लूमों का खून ऐसे ही बहता रहेगा। पहले तो कातिल पकड़े नहीं जाएंगे, अगर मीडिया, सियासी जमातों और दीगर लोगों और जो मज़लूम ख़ानदान है उसकी जद्दोजहद के नतीजे में अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसको सज़ा नहीं मिल सकेगी। तो सज़ा मिलेगी तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ये सारे सवालात मौजूद हैं। उम्र रुबाब चांडियो अपने फैमिली के लोगों के इंसाफ के लिए खड़ी हैं, पूरी हिम्मत और इस्तकामत के साथ खड़ी हैं। देखते हैं कि आला अदालतें इनके साथ क्या सलूक करती हैं।